اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ تیسرا جمعۃ المبارک ہے۔ بیان کا موضوع ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے دلوں میں محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، الفت، پیار اہل ایمان کے قلوب کی جان ہے اور اہل ایمان کی روح کی غذا ہے اور مسلمانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور یہ محبت وہ حیات ہے کہ جس سے جو محروم ہے وہ زندہ ہوتے ہی ہوئے بھی مردہ ہے، اگرچہ وہ چلتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے، نظر آتا ہے، پھر بھی مردہ ہے۔ رسول اللہ کی محبت سے دل کو روشنی ملتی ہے، اور جو اس سے محروم ہے وہ ظلمتوں کے سمندر میں غرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ایمان، اعمال کی روح اور جان ہے۔ محبت کے بغیر ایمان اور اعمال سب بیکار ہے۔ اس لیے اجماع امت ہے کہ مسلمان پر فرض ہے، ضروری ہے، لازم ہے کہ وہ اپنے آقا مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اپنی زندگی کو بسر کرے۔ مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، است حب رحمت للعالمین۔ جس دل میں محبت رسول موجود ہے وہی دل ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کی حلاوت کو محسوس کرتا ہے، اور جس دل میں، جس قلب میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تو اس کے ایمان کی مٹھاس بھی نہیں، اگرچہ وہ لاکھوں مرتبہ، کروڑوں مرتبہ صبح و شام اپنی زبان سے کلمہ طیبہ ادا کرتا ہے، نمازیں ادا کرتا ہے، تسبیح و تعلیل کرتا ہے، ذکر و فکر کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اگر دل میں محبت رسول نہیں تو تمام اعمال بیکار، اور نہ ہی ایسا شخص ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی، ایمان کی مٹھاس محسوس کرے گا۔ اور جس کے دل میں عشق مصطفیٰ، محبت رسول کی ایک چغاری سلگ رہی ہے، عشق مصطفیٰ، محبت رسول کے عشق میں رنگا ہوا ہے، ایک ذرہ بھی جس دل کے اندر محبت رسول ہے وہ ایمان کی چاشنی کو، ایمان کی حلاوت کو اور ایمان کی مٹھاس کو ضرور پائے گا۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان کی حلاوت ایمان ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ اتنا لگاؤ، گہرا لگاؤ تھا اور محبت اور عشق تھا کہ بن دیکھے چین نہیں آتا، جب تک وہ ایک مرتبہ دیکھ نہ لیتے آنکھیں ٹھنڈی نہ ہوتی، جب دیکھ لیتے آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، دل باغ باغ ہو جاتا۔ یعنی وہ دیدار مصطفیٰ میں، محبت مصطفیٰ میں اس قدر سرشار تھے کہ اگر ایک لمحہ کے لیے دیدار مصطفیٰ نہ ہوتا تو ان کا دل جو تھا وہ پریشان ہو جایا کرتا، ان کے سینوں میں تنگی اور پریشانی آ جاتی۔
اور وہ بے چین ہو جاتے، اور جو ہی دیدار مصطفیٰ ہو جاتا، یہ محبت تھی، یہ عشق تھا، یہ کریم آقا سے عقیدت تھی کہ جو ہی دیدار ہو جاتا کریم آقا کو دیکھ لیتے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، دل باغ باغ ہو جاتے، اور سینوں کی تنگی اور پریشانی دور ہو جاتی۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور آپ کے چہرہ اقدس کو اس طرح ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا، نہ تو آنکھ جھپکتا اور نہ ہی اپنے چہرے کو دوسری طرف پھیرتا۔ صحابی اس قدر چہرہ پر انوار کی زیارت اور دیدار میں محو تھا کہ اس کی حالت یہ تھی کہ نہ وہ آنکھوں کو جھپکتا بند کرتا ایک لمحہ کے لیے، اور نہ ہی اپنے چہرے کو پھیرتا، بس لگاتار مسلسل ٹکٹکی باندھ کر رخ انور کو دیکھ رہا تھا کہ آقا کریم علیہ السلام نے اس کی حالت کو دیکھا اور فرمایا، اے میرے غلام، اس طرح دیکھنے کی کیا وجہ ہے؟ اس طرح دیکھنے کی کیا وجہ ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ صحابہ کا یہ تقیہ کلام تھا، جب وہ بات کرتے تو یہ کہتے، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں آپ پر، یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ وہ خود قربان تو ہوتے ہی تھے، تو کہتے ہمارا سب کچھ قربان ہو جائے آپ کے قدموں پر یا رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں یا رسول اللہ۔ آپ کے خوبصورت چہرہ اقدس کی زیارت سے لطف اندوز اور لذت حاصل کر رہا ہوں، میں آپ کو دیکھ کر میرے دل کو سرور ہو رہا ہے، لذت مل رہی ہے، چین مل رہا ہے، میرا دل آپ کو دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا ہے، اور یا رسول اللہ میں آپ کے روح زیبا کو دیکھ کر اپنے سینے کو ٹھار رہا ہوں اور دل کو سکون پہنچا رہا ہوں۔ اس قدر صحابہ کے دل جو تھے وہ عشق مصطفیٰ اور محبت رسول میں ڈوبے ہوئے تھے کہ وہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کے لیے بے تاب رہتے، کب جو ہے وہ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کے دیکھنے کو بیان فرمایا، اس کے دیکھنے کو بیان فرمایا کہ وہ کس کیفیت کے ساتھ دیکھ رہا تھا، کتنی اس کے دل میں کریم آقا کی محبت تھی۔ ہر عاشق کے دل کے اندر اسی طرح محبت ہونی چاہیے، تب ایمان کامل ہوگا، تب اللہ اور اس کے رسول کی رضا نصیب ہوگی، تب دنیا اور آخرت میں عزت اور کامیابی ملے گی۔ ہر عاشق کے دل میں اسی طرح محبت۔ جب عشاق اس جملے کو پڑھتے گئے تو تڑپ اٹھتے گئے کہ ام المومن سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ اس کا دیکھنا اس انداز سے تھا کہ نہ اپنا چہرہ پھیرتا تھا، نہ اپنی نظر رخ مصطفیٰ سے ہٹاتا تھا، ٹک ٹکی لگی ہوئی تھی، آنکھوں کو جھپکتا بھی نہیں تھا، بند بھی نہیں کرتا تھا، بس دیکھے جا رہا تھا، بس دیکھے جا رہا تھا۔ اس لیے کہنے والے نے کیا خوب کہا، اس نے کہا دل نبی دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدا ہی نہیں۔ ہر صحابی جب تک روح مصطفیٰ کا دیدار نہ کر لیتا تب تک اس کو چین ہی نہ آتا، بے چین ہو جاتے، تڑپ جاتے، اس قدر ان کے دلوں میں محبت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ، عقیدت مصطفیٰ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا قول
نقل کرتے ہوئے قاضی ایاز مالکی فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت تھی؟ اے علی آپ بتائیں کہ صحابہ کو، حضور کے جانثاروں کو، حضور کے غلاموں کو، حضور کے صحابہ کے دلوں میں کس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی؟ تو حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے تمام اموال سے اور ہمیں اپنی اولاد سے اور ہمیں اپنے آباء و اجداد سے اور ہمیں اپنی ازواج سے زیادہ محبوب تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی محبت کے بارے میں مولا کائنات فرماتے ہیں، ہم سب صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اموال سے، اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ دادا سے، آباء و اجداد سے اور اپنی ازواج سے یعنی بیویوں سے زیادہ ہمیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام زیادہ محبوب تھے۔ اور اگلا جملہ فرماتے ہیں کہ کسی پیاسے کو ٹھنڈے پانی سے جو محبت ہوتی ہے، یعنی اگر کوئی شخص شدید پیاسا ہو، سخت پیاسا، تو اسے ٹھنڈا پانی مل جائے تو اس کے دل کو وہ ٹھنڈا پانی کس قدر محبوب ہوتا ہے۔ تو فرمایا کسی پیاسے کو ٹھنڈے پانی سے جو محبت ہوتی ہے، ہمیں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے بڑھ کر محبت تھی۔ یعنی جیسے اس پیاسے کو ٹھنڈا پانی مل جائے تو اس کے دل میں جو اس ٹھنڈے پانی کی قدر اور محبت ہوتی ہے، ہمیں اس شخص سے بڑھ کر اپنے کریم آقا سے محبت تھی، عقیدت تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جب رخ مصطفیٰ کو دیکھ لیتے تو ان کی زندگی کے غم کافور ہو جاتے اور ان کی پریشانیاں دور ہو جاتی، ان کے دل باغ باغ ہو جاتے، ان کے سینے ٹھر جاتے اور سینوں کی تنگی کافور ہو جاتی۔ یعنی جو اولیاء اللہ کی اصطلاحات میں بسط اور قبض، یعنی بسط کا معنی ہے کھلنا اور قبض کا معنی ہے تنگ، جو بغیر زیارت مصطفیٰ سے سینہ تنگ ہو جایا کرتا تھا، جب دیدار مصطفیٰ ہوتا سینہ بست کھل جایا کرتا تھا، سینہ کھل جاتا، سینے میں تنگی اور تکلیف اور پریشانی کافور ہو جاتی، دل باغ باغ ہو جاتے، پریشانیاں ختم ہو جاتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین تو کیا، یہاں تو ہر کوئی محبت رسول میں تڑپ رہا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث مصطفیٰ ہے، امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی دنوں میں مسجد نبوی شریف میں جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو جمعۃ المبارک کا خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تو کھجور کا ایک تنا، خشک کھجور کا ایک تنا جسے استوان حنانہ کہا جاتا ہے، اس استوان حنانہ کے ساتھ آپ اپنا دست مبارک اس کے اوپر رکھ کر، یعنی اس کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اور جب خطبہ ارشاد فرماتے کافی دیر آپ کو وہاں کھڑے ہونا پڑتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین پر یہ بات شاق گزری، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت عطا فرمائیں ہم لکڑی کا آپ کے لیے ممبر تیار کریں جس کے اوپر آپ تشریف فرما ہو کر ہمیں خطبہ ارشاد فرمائیں، کیونکہ آپ کا کھڑا ہونا ہمارے دلوں کو خاص شاق گزرتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، آپ کھڑے ہوتے ہیں تو لہٰذا ہمیں آپ اجازت فرمائیں۔ ایک روایت ہے کہ صحابہ نے اجازت مانگی اور ایک روایت یہ ہے کہ ایک صحابیہ عورت نے اجازت مانگی کیونکہ اس کا بیٹا بڑھئی کا کام کرتا تھا۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا کھڑا ہونا ہمیں گوارا نہیں، ہمارے دل کو تکلیف ہوتی ہے، تو لہٰذا آپ اجازت عطا فرمائیں ہم آپ کے لیے ممبر تیار کریں۔ اجازت مل گئی، ممبر تیار ہو گیا،
اگلا جمعہ آیا تو مسجد نبی شریف میں ممبر بچھایا گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور صحابہ کو خطبہ ارشاد فرمانے لگے. بس ممبر پر جب جلوہ افروز ہوئے وہ لکڑی کا خشک تنا اس نے محسوس کر لیا کہ کریم آقا نے مجھے چھوڑ دیا, مجھ سے کنارہ کش ہو کر آپ ممبر پر تشریف لے گئے. وہ مصطفیٰ کی جدائی, ہجر, فراق اس کو برداشت نہ ہوا. اس نے زور زور سے بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا. یہ یہاں صحابہ صحابیات تو کیا, یہاں تو محبت رسول میں خشک تنے بھی تڑپ رہے گئے. حالانکہ خشک تنا جو بے جان ہے, جس کے اندر جان نہیں, پر یہ میرے مصطفیٰ کا معجزہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خشک تنے کے اندر بھی روح ڈال دی. پہلے انبیاء نے مردوں کو زندہ کیا ہے, مصطفیٰ نے لکڑیوں کو زندہ فرما دیا ہے. مردے کو زندہ کرنا آسان ہے کیونکہ اس کے اندر پہلے روح تھی, روح کا تعلق مردے کے اندر ساتھ تھا, تو روح نکلی اور دوبارہ لوٹا دی گئی, اس کو زندہ کر دیا گیا. پر لکڑی کے اندر روح نہیں ہے, وہ خشک ہے, اس کے اندر روح کا تصور ہی نہیں ہے. مصطفیٰ کریم نے لکڑی کو روح ڈال کر زندہ فرما کر اسے کلام کروا دیا. یہ حضور کا معجزہ بھی ہے. اور یہ تنا, یہ جدائی, یہ مصطفیٰ میں رویا, تڑپا, اور جب یہ رویا اس کے رونے کی آواز صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے سنی. مجلس میں جتنے صحابہ جمعۃ المبارک میں موجود تھے انہوں نے اس کے رونے کی آواز سنی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دستے شفقت اس کے اوپر رکھا. اور جس طرح جو ہے وہ ماں بچے کو گود میں لے کر روتے ہوئے بچے کو تھپکیاں دیتی ہے, دلاسا دیتی ہے, اس سے محبت کرتی ہے, پیار کرتی ہے, جب میرے آقا نے اپنا دستے شفقت اس کے اوپر رکھا وہ اس طرح سسکیاں لے لے کر چپ ہوا جس طرح ماں کی گود میں بچہ سسکیاں لے لے کر چپ کرتا ہے. بخاری شریف کے اندر یہ بات موجود ہے. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ کھجور کا تنا بچوں کی طرح رویا. رسول اللہ ممبر سے اترے, اس پر دستے شفقت رکھا, وہ کھجور کا تنا بچوں کی طرح سسکیاں لے لے کر خاموش ہو گیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی بخاری کے اندر موجود ہے, فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا اور اپنے کانوں سے اس کی آواز کو سماعت کیا. میں نے تنے کو دیکھا اور میں نے اس کی آواز جو نکل رہی تھی اس کے اندر سے رونے کی, وہ کہہ رہا تھا یا رسول اللہ جدائی گوارا نہیں. حضور کے پاس ہی تو تھا, اس پر اپنا دستے شفقت رکھتے, ٹیک لگاتے, صحابہ کو خطبہ ارشاد فرماتے, اور پھر آپ ممبر پر جلوہ گر ہوئے. قریب ہی تو تھا, لیکن قریب رہنے کے باوجود بھی وہ تڑپا رویا کہ یا رسول اللہ آپ نے میرے اوپر سے دستے شفقت ہٹا دیا ہے, اور میں آپ کی مسند تھا, آپ میرے ساتھ ٹیک لگاتے, لیکن اب آپ کی مسند ممبر بن گئی. یا رسول اللہ جدائی گوارا نہیں, یا رسول اللہ جدائی گوارا نہیں. وہ تنا ہو کر, ایک کھجور کی لکڑ ہو کر خشک تنا, استوا نے ہنانا. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ہجر میں, فراق میں رویا. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ستون, وہ تنا, وہ انسانوں کی طرح رویا. جس طرح انسان روتے ہیں دردناک لہجے کے ساتھ, اس طرح وہ دردناک لہجے کے ساتھ رویا جس طرح انسان روتے. اور تمام جمعے کے اندر آنے والے صحابہ وہ جان گئے کہ یہ تنا رو رہا ہے. ایک نہیں کہ اس کا رونا صرف حضور نے سنا, اس کے بعد کسی نے, اس کے رونے کو تمام صحابہ نے سنا. اور مولانا روم فرماتے ہیں کہ وہ اس طرح رو رہا تھا جیسے اونٹنی اپنے بچے کی تلاش میں, اونٹنی کا بچہ گم ہو جائے تو اونٹنی اپنے بچے کی تلاش میں بل بلاتی ہے,
روتی ہے۔ اس طرح وہ مسجد نبوی کے اندر رو رہا تھا کہ اس کی آواز سب کو آ رہی تھی، اس کی آواز سب کو آ رہی تھی اور وہ رو رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر اپنا دستے شفقت رکھا اور اسے فرمایا کہ اے استوان حنانا، اے کھجور کے تنے، تو کیا چاہتا ہے؟ تو کیا چاہتا ہے؟ تنا ہے، کھجور کا تنا ہے، اس سے مخاطب ہے حضور، وہ حضور کے عشق میں، محبت میں، عقیدت میں رو رہا ہے، جدائی گوارا نہیں ہے، اور حضور اسے کلام فرما رہے، تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے فراق میں، آپ کی جدائی میں میری جان خون ہو گئی، میری جان خون ہو گئی، اے جانے جہاں، رسول اللہ کو اس نے کہا اے جانے جہاں، اے پوری جہان کی جان، اے پورے جہان کی جان۔ رسول اللہ اس پورے جہان کی جان ہے، اصل ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اگر رسول اللہ ہیں تو جہان ہے، اگر رسول اللہ نہیں تو جہان بھی نہیں، کیونکہ یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے۔ تو اس نے کہا استوان حنانا، کھجور کے تنے نے، یا رسول اللہ، اے جانے جہان، اے پورے جہان کی جان، آپ کے فراق میں میری جان نکل گئی۔ حالانکہ وہ قریب تھا، اتنی سی جدائی گوارا نہیں، اس نے کہا میری جان نکل گئی، آپ کی جدائی میں میری جان نکل گئی کہ آپ نے مجھے چھوڑا اور منبر پر تشریف لے گئے، بس اتنا، یعنی آپ کا جو میرے ساتھ ٹچ ہونا تھا وہ جدا ہوا تو میری جان نکل گئی، میری جان نکل گئی۔ آپ نے فرمایا اے تنے خوش ہو جا، اگر تو چاہے تو تجھے ایک درخت بنا دوں ہرا بھرا، مشرق تا مغرب لوگ آئیں اور تیرا پھل کھائیں، اور اگر تو چاہے تو اللہ تجھے جنت کے اندر درخت بنا دے اور تو دائمی رہے، ہمیشہ کے لیے وہاں رہے جنت کے اندر۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دائمی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی چاہتا ہوں، یعنی اگر مجھے یہاں لگا دیا جاتا تو میرا پھل تو مشرق سے مغرب لوگ آ کر کھاتے، پر میں فنا ہو جاتا، جب دنیا فنا ہوتی تو میں فنا ہو جاتا۔ اس نے، درخت نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہمیشہ ہمیشہ کی بقا چاہتا ہوں، میں دارالبقا چاہتا ہوں کہ میں تاکہ ہمیشہ کے لیے رہوں۔ تو رسول اللہ نے اسے زمین کے اندر دفن کر دیا، گویا وہ جنت میں پہنچا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے غافل، تو بھی اس تنے کی طرح بیدار ہو جا، جاگ جا، اور اس سے عبرت حاصل کر کہ اس نے فنا کو نہیں، اس نے اپنی بقا کو، ہمیشہ رہنے کو پسند کیا ہے، اور تو نے تو اس ذات کا کلمہ پڑھا ہے، اور تو اس تنا سے عبرت حاصل کر کے اس ذات پر ہر چیز کو قربان کر ڈال، اور اس ذات کے عشق میں اپنی زندگی کو مستغرق کر ڈال، اور اپنے آپ کو اس ذات کی محبت میں غرق کر لے، تاکہ جو ہے اس کے بعد تجھے ہمیشہ کی زندگی نصیب ہو جائے، اور تاکہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائے۔ جو عشق مصطفیٰ میں سرشار ہو جاتے ہیں، جو عشق مصطفیٰ میں فنا ہو جاتے ہیں، جو عشق مصطفیٰ میں مستحق ہو جاتے ہیں، آج بھی جا کر دیکھ لے دنیا ان کا احترام کر رہی ہے۔ کوئی فرید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کوئی داتا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ سب عشق مصطفیٰ میں رنگے ہوئے تھے۔ ان کا زندگی کا ایک ایک گوشہ، دن رات کا ایک ایک لمحہ محبت رسول اور عشق مصطفیٰ اور اتباع مصطفیٰ میں گزرتا تھا۔ اس لیے آج ہزاروں سال گزر گئے، لیکن ان کے دیوے، ان کے چراغ آج بھی روشن ہیں، ان کے دیوے آج بھی بل رہے۔ اس لیے
مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرے آقا کا دستے شفقت اس پر پڑا، جو بلبلا رہا تھا اونٹنی کی طرح، جو رو رہا تھا عشق مصطفیٰ میں، جو محبت مصطفیٰ میں آنسو بہا رہا تھا بچوں کی طرح اور بلبلا رہا تھا، جیسے ہی میرے مصطفیٰ کا کرم ہوا اس کے اوپر، اس کو تسکین مل گئی، اس کا رونا جو تھا وہ خوشی میں بدل گیا۔ اعلیٰ حضرت اس لیے فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ میرے مصطفیٰ نے اس تنے روتے ہوئے تنے کو تسکین پہنچا کر اسے خوشی پہنچا دی۔ خوش ہو جا، پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی کہا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال شریف ہوا تو حضرت فاروق اعظم نے یہی کہا حضور کے ہجر میں، فراق میں، جدائی کی ان لمحات میں یہی کہا تھا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آپ نے ہمیں کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا تھا، یا رسول اللہ ایک دن ممبر آپ کے لیے بنایا گیا، آپ ممبر پر تشریف لے گئے تو آپ کی جدائی میں، آپ کی محبت میں اس قدر رویا کہ اس کے رونے کی آواز ہم نے سنی ہے۔ یا رسول اللہ جب وہ ایک تنا، خشک تنا آپ سے اس قدر محبت کرتا ہے تو یا رسول اللہ ہم تو آپ کی امت ہیں، ہمارا حق اس تنے سے زیادہ ہے کہ ہم آپ کے فراق میں روئیں، ہم آپ کی جدائی میں روئیں، ہم آپ کے ہجر میں روئیں۔ وہ تو ایک تنا تھا جس کے دل میں اس قدر آپ کی محبت تھی، یا رسول اللہ ہم آپ کے امتی ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کے فراق میں زیادہ ہونا ہمارا حق ہے۔ اور پھر آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کس قدر اللہ نے آپ کو فضیلت اور مرتبہ اور شان اور بزرگی عطا فرمائی کہ اللہ نے آپ کی اطاعت کو، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ آیت پڑھ کر آپ نے فرمایا کہ اے پیارے محبوب آپ کی شان کس قدر بلند ہے کہ اللہ نے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ اللہ نے آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار فرما دیا کہ میرے محبوب کی اطاعت میری اطاعت ہے، میری اطاعت مصطفیٰ کی اطاعت ہے۔ یا رسول اللہ اس قدر آپ کو شان اور بزرگی اللہ نے عطا فرما دی۔ اور پھر آگے جملہ کہا دوسری روایت میں، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ کی تواضع انکساری کی حد ہے کہ آپ عرش کے مہمان ہیں، عرش عظیم کے مہمان ہیں، مگر کرم ہم پر اتنا کہ ہم فرشیوں کے ساتھ رہے، اب ہماری خاطر نکاح کیا، ہماری خاطر کھانا کھایا، ہماری خاطر پیا، خاطر صوف کا یعنی اون کا لباس پہنا، ہماری خاطر گھوڑے پر سواری کی اور ہمارے جیسوں کو اپنے پیچھے سوار کیا۔ یا رسول اللہ کہ آپ اللہ کے عرش عظیم پر تشریف لے گئے، آپ چاہتے تو وہیں رہ جاتے کیونکہ آپ اللہ کے خاص قرب یافتہ ہیں، لیکن آپ کی تواضع انکساری کی یاد ہے کہ آپ نے ہمیں جیسوں کے اندر رہنا پسند کیا، ہمارے پاس تشریف لے آئے اور یہ لباس پہنا ہماری خاطر، یہ کھایا اور پیا ہماری خاطر۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں آؤ چلیں ام ایمن کے پاس، کریم آقا ان کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے، آؤ ہم بھی چلیں۔ دونوں شیخین جناب سیدنا صدیق اکبر جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما دونوں چلے، جناب حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچے۔ جیسے ہی ان کے گھر پہنچے انہوں نے دیکھا شیخین کو رونا شروع کر دیا، تو قریب ہو کر دونوں صحابہ پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں روتی ہیں؟ جان گئے کہ رسول اللہ کی جدائی میں روتی، رسول اللہ کے فراق میں روتی، ہجر میں رسول اللہ کا وصال زہری ہو چکا تھا۔ تو پوچھنے لگے آپ کیوں روتی ہیں؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں بہت اونچے مقام پر ہیں، اس دنیا کے مقامات سے بڑے اعلیٰ مقام پر ہیں، دنیا کے تمام مقامات سے بہتر مقامات پر ہیں؟ یہ سن کر ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی میں جانتی ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
بہت بڑے اعلیٰ مقام پر اللہ کے ہاں تشریف فرما ہے، لیکن روتی اس لیے ہوں کہ آپ کی وجہ سے، رسول اللہ کی وجہ سے جو اللہ کی طرف سے وحی آیا کرتی تھی اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہو گئے، اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہو گئے جو آپ کے سبب سے ہمیں احکام باری تعالیٰ ملا کرتے تھے۔ تو صحابہ اکرام تڑپ اٹھے، مصطفیٰ کی یاد نے انہیں تڑپا کے رکھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں، ہر صحابی رسول اللہ کے عشق میں تڑپتا رہتا، اس کی زندگی کا سرمایہ ہی محبت رسول تھا، اس کی زندگی کا سرمایہ ہی عشق مصطفیٰ تھا۔ ہر کوئی عشق مصطفیٰ میں مغموم رہتا۔ جب حضور کا وصال مبارک ہو گیا تو کوئی صحابی کی زندگی میں ہنسا ہی نہیں، ان کی ہنسی مسکراہٹیں ختم ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب رسول کا وصال، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال شریف ہو گیا تو آپ اس قدر پریشان ہوئی کہ بقایا زندگی کے جو دن تھے ایک لمحہ کے لیے بھی آپ کی چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی۔ جب حضور کی قبر انور پر تشریف لے جاتی تو تربت انور کی خاک مبارک کو اٹھاتی اور اپنے آنکھوں پر رکھتی اور کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں آپ کے تربت کی قبر کی خاک کو سونگھ لے، اسے اپنی زندگی میں دوسری خوشبو کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ رسول اللہ کی تربت انور کی خاک کے ساتھ اس قدر محبت فرمایا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک عورت وہ میرے پاس آئی، اس نے کہا حجرہ مبارک کا دروازہ کھولیے، میں قبر رسول کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے حجرہ شریف کا دروازہ کھولا، عورت اندر داخل ہوئی، اس نے روضہ رسول کی زیارت کی۔ ام المومن سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور کی محبت میں اس قدر روئی کہ اس کی روح پرواز کر گئی، اس کا وصال ہو گیا۔ صحابہ صحابیات جنہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی صحبت میں سنگت میں اپنی زندگی بسر کی ہے، ان کی کیفیات تو تھی اس طرح کی، لیکن آج تک 1445 سال گزرنے والے ہیں، آج تک عشاق اپنے اپنے حجروں میں دن اور رات تڑپتے ہیں کہ دیدار مصطفیٰ ہو جائے، حضور کی عقیدت اور محبت کا دم بڑھتے ہیں اور تنے تنہا حضور کی یاد میں روتے ہیں اور درود و سلام کے گجرے نچھاور کرتے ہیں۔ اس قدر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت، حضور کی ذات کے ساتھ تو محبت تو تھی، جس کی نسبت حضور کے ساتھ تھی وہ اس نسبت کا بھی احترام کرتے تھے، وہ اس نسبت کا بھی احترام کرتے تھے۔ خیبر فتح ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گدھے سے کلام کیا۔ کائنات کی ہر شے نبی کو جانتی ہے اور نبی کائنات کی ہر شے کو جانتا ہے۔ انسان کی بولی تو دور کی بات ہے، وہ کسی بولی میں بولے وہ تو علیحدہ ایک بات ہے، جانوروں کی بولیاں جو ہوتی ہے، پرندوں کی بولیاں، درندوں کی بولیاں، نبی وہ بھی جانتا ہے اور پھر ان کو جواب بھی دیتا ہے، کیونکہ نبی پوری کائنات کے لیے نبی ہوتا ہے۔ جیسے سلیمان پیغمبر جنات کی بولیوں کو، پرندوں کی بولیوں کو جانتے تھے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پرندے درندے کی بولی کو جانتے تھے۔ اور صرف انسان ہی امت نہیں ہے، کائنات میں جو کچھ ہے وہ حضور کا امتی ہے، جو کچھ ہے وہ حضور کا امتی ہے، چاہے وہ درخت کی صورت میں ہے، چاہے وہ انسان کی صورت میں، چاہے حیوان کی صورت میں ہے، چاہے پتھر کی صورت میں، چاہے جن کی صورت میں ہے، چاہے کسی گدھے کی صورت میں، کسی شے کی صورت میں، وہ حضور کا امتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گدھے سے کلام کیا، اس کو فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ گدھے کو کیا فرمایا؟ تیرا نام کیا ہے؟ امام ابن عساکر نے تاریخ عساکر کے اندر یہ بات لکھی اور مدارج نبوہ میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اس بات کو لکھا۔ اس گدھے نے کہا میرا نام یزید بن شہاب ہے، میرا نام یزید بن شہاب ہے، اور اگلا اس نے جملہ کیا کہا؟ گدھے
یا رسول اللہ، گویا گدھا جانتا ہے یہ اللہ کے نبی ہے، یا رسول اللہ میری نسل میں اللہ نے 60 گدھے پیدا کیے، میں آخری ہوں، 60 میں سے میں آخری ہوں، اور وہ جتنے گدھے تھے ان تمام گدھوں کے اوپر نبی کے سوا کوئی اور سوار نہیں ہوا، نبی کے سوا کوئی اور سوار نہیں ہوا، یا رسول اللہ نبیوں میں آپ آخری نبی۔ یہ تو گدھے کو بھی خبر ہو گئی یہ نبی آخری ہے، 4 ٹانگوں والے گدھوں کو معلوم ہو گیا یہ نبی آخری نبی ہے، اس کے بعد نبی کوئی نہیں، اور 2 ٹانگوں والا گدھا عقل رکھنے کے باوجود کہتا ہے اس نبی کے بعد نبی آ سکتا ہے، اور اس نبی کی نبوت میں فرق نہیں آئے گا۔ یعنی 2 ٹانگے والے گدھے کو معلوم نہ ہو سکا، اور 4 ٹانگے والا گدھا وہ جان گیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور اتنی بات اس نے کر دی کہ میری نسل میں 60 اور 60 پر نبی سوار ہوئے اور میں آخری، اسے یہ بھی پتا چل گیا میرے بعد کوئی اور گدھا نہیں جس کے اوپر اللہ کا نبی سوار ہو، میں گدھوں میں آخری، آپ نبیوں میں آخری، میں چاہتا ہوں کہ آپ پہلے نبیوں کی طرح مجھ پر سوار ہو جائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد تیرا نام یزید بن شہاب نہیں، آج کے بعد تیرا نام یافور ہے، آج کے بعد تیرا نام یافور ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے اوپر تشریف فرما ہوئے، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی سواری سے پہلے خیبر کے اندر ایک یہودی کی ملک میں تھا، ایک یہودی میرا مالک تھا، جو ہی میرے اوپر وہ سوار ہونا چاہتا یا رسول اللہ میں اس کو جان بوجھ کر گرا دیتا، کیونکہ مجھے پتا کہ میرے اوپر اللہ کے نبی نے سوار ہونا ہے، میں اس کو گرا دیتا، اوپر نہ بیٹھنے دیتا، اور پھر وہ مجھے ڈنڈے مارتا، مجھ پر تشدد کرتا، ظلم کرتا، پیاسا رکھتا، بھوکا رکھتا، لیکن آپ کی خاطر میں بھوکا بھی رہتا، پیاسا بھی رہتا، ڈنڈے بھی کھاتا، پر اس کو اوپر نہ بیٹھنے دیتا۔ انسان تو محبت کرتے ہی کرتے ہیں، گدھوں کے دلوں میں مصطفیٰ کی قدر کس طرح ہے، محبت کس طرح ہے۔ یہ اس گدھے نے کہا کہ میں نے یہودی کو اپنے اوپر سوار ہی نہیں ہونے دیا، جو سوار ہوتا گرا دیتا، مجھے چارہ نہ ڈالتا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، ڈنڈے مارتا کوئی پرواہ نہیں، پیاسا رکھتا کوئی پرواہ نہیں۔ یا رسول اللہ مجھے پتا تھا میں آخری گدھا ہوں ان گدھوں میں سے، اور آپ آخری نبی ہیں، میں آپ کی سواری بننے والا تھا، اس لیے میں اس کو اپنے اوپر نہیں چڑھنے دیتا، میں اس کو اپنے اوپر نہیں چڑھنے دیتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اب مدینے میں لے آئے، فرمایا یافور تیری ایک ڈیوٹی لگاتا ہوں۔ یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا جس صحابی کو میں بلانا چاہوں تو اس کو گھر سے جا کر بلا کر لے کر آنا، یہ ڈیوٹی ہے آپ۔ قاضی ایاز مالکی نے بھی اس روایت کو جو ہے وہ شفا شریف جلد 1 کے اندر صفحہ 207 کے اوپر لکھا، اور امام جلال الدین سیوطی نے بھی اس بات کو لکھا ہے، اور بھی متعدد علماء ہیں جنہوں نے اس بات کو لکھا ہے۔ تاریخ ابن عساکر بہت بڑی کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، اور مدارج النبوہ میں حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو لکھا۔ میرے آقا نے فرمایا جس صحابی کو یاد کروں گا اس کو جا کر بلا لینا، ٹھیک ہے، اس کی یہ ڈیوٹی لگ گئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر یافور کو بلاتے فرماتے نا جاؤ طلحہ کو لے آؤ، جاؤ زبیر کو لے آؤ، جاؤ علی کو لے آؤ، جاؤ فلاں صحابی کو لے آؤ، جاؤ فلاں کو بلا کر لاؤ، وہ چل پڑتا اور سیدھا جس کا نام حضور لیتے اسی کے گھر میں جاتا۔ اتنی بات اتنی معرفت تو اس کو حاصل ہو گئی جو حضور کی سواری بنا کہ یہ گھر کس کا ہے، یہ گھر کس کا ہے، اس کو علی کہتے ہیں، اس کو ابو بکر کہتے ہیں، اس کو عمر کہتے ہیں، اس کو طلحہ کہتے ہیں، اس کو زبیر کہتے ہیں، اس کو ابو ہریرہ کہتے ہیں۔ اتنی بات تو گدھا بھی جان گیا تھا جو رسول اللہ کی سواری بنا تھا، اور اس کا یہ کام ہوتا کہ وہ جاتا اور اپنا چہرہ اس صحابی کے دروازے پر مارتا، اس صحابی کے دروازے پر مارتا، اور جب دروازے میں آواز پیدا ہوتی
تو جب وہ صحابی باہر نکلتا یافور سامنے ہو، جان جاتے اللہ کے حبیب بلا رہے ہیں، اللہ کے حبیب بلا رہے ہیں۔ اور وہ صحابہ وہ اس کے اوپر چڑھ کر نہیں آتے تھے، انہیں پتہ ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سواری ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ مبارک میں بیان کیا نا، وہ عبداللہ بن ابی بن سلول، اس نے رسول اللہ کا یافور مبارک، گدا مبارک، وہ جب قریب سے گزرا تو اس نے ناک کے اوپر ہاتھ رکھا یا کپڑا رکھا اور کہنے لگا مجھے اس سے بو آتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا اس کا پیشاب بھی تجھ سے پاکیزہ ہے، میرے آقا کی سواری کا پیشاب بھی تجھ سے بہتر اور پاکیزہ ہے، پاک ہے، تجھ سے پاک ہے۔ اے منافق، تجھ سے میرے آقا کی اس سواری کا پیشاب بھی پاکیزہ ہے۔ وہ اس قدر رسول اللہ، جس چیز کی نسبت رسول اللہ سے ہو جاتی اس چیز کا بھی ادب و احترام کرتے، اس سے بھی پیار کرتے، اس سے بھی محبت کرتے کہ اس کا تعلق رسول اللہ سے ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں پروان شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جب رسول اللہ کا وصال شریف ہوا، جب رسول اللہ کا وصال شریف ہوا، آپ کے وصال پر عجیب کیفیت ہو گئی۔ اس نے کھانا چھوڑ دیا، اس نے پینا چھوڑ دیا، اور وہ ادھر ادھر بھاگتا پھرتا، ادھر ادھر بھاگتا پھرتا، آپ کے فراق میں، آپ کے ہجر میں، آپ کے غم میں، آپ کی جدائی میں وہ پریشان، نہ کھاتا نہ پیتا، حتیٰ کہ اس نے کنویں کے اندر چھلانگ لگائی اور وہ دنیا سے چل بسا۔ یعنی رسول اللہ کی جدائی گوارا نہ ہوئی اسے۔ اب یہاں کو یہ نہ کہہ دے کہ گدھے نے خودکشی کر لی۔ مسلمان جو مومن ہے وہ شریعت مصطفیٰ کا مکلف ہے، جانور مکلف نہیں ہے۔ یہ مکلف نہیں تھا، یہ تو مصطفیٰ کے عشق میں اپنے آپ کو اس نے مار دیا۔ حضور نظر نہیں آتے، اس نے کھانا چھوڑا، پینا چھوڑا، اس نے کہا اس زندگی کو کیا کرنا ہے، اس نے کنویں میں چھلانگ لائی اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ جانوروں کے دلوں کے اندر اس قدر اللہ نے اپنے حبیب کی معرفت رکھی ہوئی تھی، اس قدر محبت رکھی ہوئی تھی کہ وہ بھی مصطفیٰ کی ذات سے اس قدر محبت کرتے تھے۔ ایک صحابی وہ اپنے کھیت میں ہل جویا ہوا تھا، رسول اللہ کا وصال شریف ہوا، ان کے بیٹے بھاگتے ہوئے گئے، جا کر بتایا اللہ کے حبیب کا وصال ہو گیا۔ انہوں نے ہل چھوڑا اور اسی وقت ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میری دعا کو قبول کر، ان آنکھوں سے میں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے، اب کسی اور کے چہرے کو نہ دیکھوں، میری آنکھوں کو ختم کر دے، میری آنکھوں کی بینائی سلب کر دے کہ میری نگاہ کسی اور غیر پر نہ اٹھے۔ میں مصطفیٰ کو دیکھا ہے، اب میرے آقا کا جو دیدار ہوا آخری مرتبہ وہی رہے، اس کے بعد کسی شے کو دیکھنا پسند نہ کیا، اور دعا کر کے اپنی آنکھوں کو سلب کروا لیا۔ جیسے چہرے پر ہاتھ پھیرے تو ان کی آنکھیں ختم ہو چکی تھی کہ کسی اور پر نہ پڑے، مصطفیٰ کا دیدار کر کے آیا ہوں، آنکھوں میں وہی رہے، کسی اور کا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر لوگوں تم اس طرح ایمان لے آئے جس طرح صحابہ کرام ایمان لے آئے تھے، تو فرمایا پھر تم اپنی منزل کو پا لو گے۔ جس طرح صحابہ ایمان لائے تھے حضور پر، اگر تم اس طرح ایمان لے آئے، ہے لوگوں اگر تم اس طرح ایمان لے آئے جس طرح صحابہ کرام حضور پر ایمان لے آئے تھے، تو تم اپنی منزل کو پا لو گے۔ آج ہم اپنی زندگیوں کا محاصرہ کریں، ہمارے دلوں کے اندر کس طرح جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے، مصطفیٰ کی محبت کتنی ہے اور دنیا کی محبت کتنی ہے، پھر آپ اپنے دلوں کا مشاہدہ کر کے پھر بتائیں کہ آیا واقعی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے تو بتایا ہم اتنی کرتے ہیں کہ کائنات میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ایسا کہ تابعی نے کہا تھا حضرت حذیفہ بن یمان کو کہ آپ نے نبی پاک کو دیکھا؟ انہوں نے کہا الحمدللہ دیکھا۔ حضور کی صحبت اختیار کی؟ جی صحبت اختیار کی۔ حضور علیہ السلام کی خدمت کس طرح کی؟ ان کا ہم نے سب کچھ قربان کر دیا، کا سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ تو تابعی نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا اچھی خدمت کی ہے، اس نے کہا اچھی خدمت کی ہے۔
پر اگر ہم ہوتے تو آمنہ کے لال کے قدمین کو زمین پر نہ لگنے دیتے، کندھوں پر سوار کر کے رکھتے۔ یہ اس کی اپنی عشق، اس کا اپنی محبت تھی نا، اس کی آقا سے اپنی محبت تھی، اس نے یہ بیان کر دیا۔ اس نے کہا اگر ہم ہوتے تو ہم کریم آقا کے قدموں کو زمین پر نہ لگنے دیتے، بلکہ کندھوں پر ہر وقت سوار کیے رکھتے۔ تو ابو بکر نے تو یہ کر دکھایا تھا نا، بہار نبوت اٹھایا اور رستہ بھی کوئی نہیں۔ اب رستہ ہے نا 1446 سال، اب رستہ ہے وہ ٹوٹا پھوٹا۔ اس وقت کی بات جب رستے کا نام و نشان نہ تھا، رستہ بھی کوئی نہیں تھا تو دن بھی نہیں تھا، ہوتا کوئی شاید سورج کی روشنی میں چڑھ جاتے۔ رات کا عالم تھا، رات میں اندھیرے میں رستہ کوئی نہیں، بہار نبوت کندھوں پر، اور نوکیلے دار پتھر، ان پتھروں میں 11 میل کا سفر طے کرنا، یہ صدیق کے دل کے اندر مصطفیٰ کی محبت تھی۔ اس لیے اگر صحابہ جیسا ایمان لائے حضور کی ذات پر تو پھر منزل جو ہے وہ دور نہیں، منزل کو پا لو گے۔ اگر رائی کے برابر بھی جو ہے وہ حضور کی ذات سے ہٹ کر کسی اور سے محبت ہوئی تو لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تمہارا ایمان کامل نہیں، تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک وہ اپنے آپ سے، بیوی بچوں سے، دوست احباب سے، رشتہ داروں سے، ماں باپ سے بڑھ کر مصطفیٰ محبوب نہیں ہے تو ایمان نہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ صحابہ وہ صحابہ تھے کہ جن کی ہر لمحہ عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، مصطفیٰ کی دید ہوتی تھی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ